نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی، بیمار پرسی کرنا۔ اللہ کے رسول گئے اور جا کے دیکھا تو وہ بندہ بڑا کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، بھائی تم کون سی دعائیں کرتے رہتے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر تو نے مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینا ہے تو اس کو دنیا میں ہی مجھ پہ نازل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی جو تم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اس طرح کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ سے یہ مانگا کرو، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا اور مجھے دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمانا۔ یہ حضور نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ اس طرح مانگا کرو اللہ سے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گورے گورے ہاتھ اٹھائے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ اور ہم ایسا چناؤ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جو اللہ کی شیان شان بھی ہو اور ہمارے لیے بھی بہتر ہو۔ امام شافعی بیمار ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا، اللہ اگر تجھے یہی پسند ہے میں بیمار ہوں تو میری بیماری میں اضافہ کر دے۔ وہاں پہ استاد ان کے بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا شافعی ایسی دعائیں مت کر، ہم اور تم میں یہ طاقت ہی نہیں، ہم اللہ کی جانب سے کسی آزمائش کو برداشت کر سکیں، اللہ سے صحت کا سوال کر۔ ہمارے الفاظ ہی جو ہے نا وہ اگر غلط ہوں گے یا انداز ہی غلط ہوگا تو ملے گا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے، لوگوں اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھو، پھر اللہ سے جو مانگنا ہے عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دعا مانگنے کے کچھ چند فوائد بھی ہیں۔ علماء نے جو فائدے لکھے ان میں پہلا یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے جب دعا مانگتے ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ دوسرا، نبی پاک کی سنت پوری ہو رہی ہے، حضور خود بھی اللہ سے مانگا کرتے۔ اور تیسرا، حضور کا بھی حکم پورا ہو رہا ہے، حضور نبی کریم تاکید فرمایا کرتے۔ اور چوتھی بات، جب دعا مانگتے ہو تو دعا ایک عبادت ہے، تمہارا عابدوں اور عبادت گزاروں میں نام لکھا جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جو تم مانگتے ہو وہی مل جاتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو اس سے اچھا مل جاتا ہے، اگر وہ بھی نہ ملے تو اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اجر کل قیامت کو ملنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں دعا کے الفاظ درست کرنے ہوں گے، ہمیں انداز درست کرنا ہوگا، ہاتھوں کو ایسے آسمان کی جانب بلند کرنا ہوگا اور صحیح دعا مانگنی ہوگی۔ بعض دفعہ کچھ جذبات میں یہ بھی کہہ دیتا ہے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے، تو نہ ہمیں بھول جانا۔ خدا کے بندو، یہ بھول جانے والا عیب اللہ میں نہیں ہے، اس طرح کی دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اور وہ مقام و مراتب جو ہم مانگ رہے ہیں، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے نا وہ لاش کے پاس سے گزرے، اس کے پیٹ کو درندوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے پہچان لیا، اللہ کی حضور عرض کیا، اللہ یہ تو تیرا بڑا اطاعت گزار بندہ تھا، یہ تو بڑا فرما بردار بندہ تھا، اس کے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ آواز آئی ہے میرے موسیٰ، اس نے فلاں رتبہ مانگا تھا، اس کے اعمال وہاں تک اسے نہ پہنچا پائے، میں نے اس کے اوپر تکلیف نازل کر دی، اس تکلیف کی وجہ سے اسے وہ مقام حاصل ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، وہ بھی ہمارے کسی نہ کسی مقام اور مراتب کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور ہم جو ہیں وہاں پہ جو ہے نا اس حالت میں ہم ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو اللہ کی شیان شان نہیں ہوا کرتے۔ آخری بات کرتا ہوں، کئی بار وہ موقع ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بسوس، اسے یہ آواز آئی، اے بندہ خدا 3 دعائیں مانگ لو تیری فوری قبول ہو جائیں گی۔ اچھا، اس نے دعا بڑی انوکھی مانگی، اس نے دعا کیا کی، اے اللہ بنی اسرائیل کی ساری عورتوں میں میری عورت کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، میری بیوی کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔
اس کی بیوی خوبصورت ہو گئی، بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب جب خوبصورتی آتی ہے تو غرور بھی اس کے ساتھ کہیں بار آ جاتا ہے، تو وہ مغرور ہو گئی اور اپنے خاوند سے بھی صحیح طریقے سے بات نہ کرے، ایون کہ وہ تنگ آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ اسے بھونکنے والی کتیا بنا دے، تو کتیا بن گئی۔ اس کے بیٹوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان یہ آپ نے کیا کیا، ہماری ماں کو آپ نے ایک کتیا بنا دیا، اللہ سے دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو تیسری دعا اس نے مانگی ہے اللہ اسے پرانی شکل و صورت دے دے۔ اب 3 دعائیں، قبولیت کی دعائیں، اور وقت ایسا اور الفاظ ایسے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ایسا کہ 3 دعائیں قبول ہو جانی تھی، لیکن اس بندے کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا، اس لیے اس کی 3 دعائیں ضائع ہو گئیں۔ ہم بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے مواقع جن میں دعا قبول ہوتی ہے اکثر اوقات ان مواقعوں کو ضائع مت کیجیے۔ رات کے پچھلے پیر اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے عافیت مانگا کریں، خیریت مانگا کریں، بلائیاں مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔